والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، جامع مسجد قاضیاں جلال پور بھٹیا میں غالباً 5 سال کے بعد کم و بیش آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ انتہائی ہوس کے موسم میں آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال کرے۔ موسم کی شدت کی وجہ سے بھی اور وقت کی نزاکت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میں بلا تمہید ہی آج کی نشست میں گفتگو کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ محرم الحرام میں مختلف مکاتب فکر اپنے انداز میں نواسہ رسول، جگرگوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی منقبت فضائل کے حوالے سے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حضرت حسین کی کیا خوبصورت اور اعلیٰ نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت کہ حضرت حسین امام الانبیاء کے نواسے ہیں۔ دوسری نسبت حضرت حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ تیسری نسبت حضرت حسین شیر خدا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی مکمل توجہ چاہتے ہوئے عقیدت بھرا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں اور اس پہ بھرپور آپ کا دھیان مجھے مطلوب ہوگا۔ نواسہ رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ یہ تین نسبتیں
ہونے کے باوجود خدا نخواستہ اللہ نخواستہ میرے منہ میں خاک چوتھی نسبت نہ ہوتی ہم پروگرام منعقد نہ کرتے۔ بیٹا چپ کر گئے، میں نے اس لیے کہا بڑی توجہ سے بیٹھیے گا۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر۔ اب توجہ میری جان، پانی چھوڑ دیجیے، میری جان توجہ۔ یا ہوتا ہے نسب اعلیٰ یا ہوتا ہے حسب اعلیٰ۔ میں نے مشکل لفظ نہیں بولے، نسب باپ اعلیٰ، دادا اعلیٰ، خاندان اعلیٰ، یا ہوتا ہے حسب اعلیٰ، کردار اعلیٰ، سیرت اعلیٰ۔ یہ ضروری نہیں کہ حسب بھی اعلیٰ ہو تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب نسب اعلیٰ ہو تو حسب بھی اعلیٰ ہو۔ نسب کتنا اونچا؟ نبی کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے۔ نسب آدم کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے، حسب قاتل ہے۔ نسب اتنا اونچا کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، حسب بے ایمان ہے، حسب نافرمان ہے، حسب جہنمی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حسب بھی اعلیٰ ہو تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یا نسب بھی اعلیٰ ہو تو حسب بھی اعلیٰ ہو۔ حسب نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، اور بعض دفعہ نسب کو کوئی نہیں جانتا۔ حسب اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، چلتا فرش پہ ہے۔ ابھی آپ کی آواز آپ کی حبس میں دبی ہوئی ہے، تھوڑا سا اور بولیے۔ محبت سے میں اسی نسبت کی بات کرنے چلا ہوں، جتنی حبس وہاں ہے اتنی ہی یہیں پر۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب بھی اعلیٰ ہو تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب بھی اعلیٰ ہو تو نسب بھی اعلیٰ ہو۔ نوح کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن نافرمان ہے۔ نبی کا بیٹا ہے، مشرک ہے، نبی کا بیٹا ہے، بے ایمان ہے۔ اور ادھر دیکھیے، نسب کو کوئی نہیں جانتا۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل مجھ سے پہلے بھی آیا ہے کوئی جنت میں؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں آیا۔ آقا پوچھتے ہیں پھر میرے یہ آگے چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، عجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چہرے کا رنگ کالا ہے، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کے ایسے کی کہوں سبحان اللہ۔ ہائے وہ چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ نسب کو کوئی نہیں جانتا، حسب اتنا اعلیٰ۔ یہ حسب دامن مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ یہ حسب دامن مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ حضرت حسین نواسہ رسول ہے، حضرت حسین توجہ، حضرت حسین علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن سنیے وہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں، یہ اتنا بڑا آلہ ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے، یہ اتنا بڑا حسب ہے کہ آج ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، حسین کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حسین نے جو چہرے مصطفیٰ پہ نگاہ رکھی، یہ حسب صحابی رسول کو ملتا ہے۔ فرنٹ والے تو بالکل چپ بیٹھے، میں پچھلی آواز پہ گزارا کروں۔
یہ فاروق و حسین عشرہ منعقد کیا جاتا ہے. یہ ہم ایسے اعتدال والے لوگ ہیں. لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، اور باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. میری آواز دوستوں پہنچ رہی ہے جی؟ آپ نہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس یہی پر ٹھیک ہے. مجھے صرف سنتے رہیے. گرمی واقعتاً شدید ہے، موسم بہت شدت میں ہے. بہرحال انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا. محبت کی باتیں ہم نے کرنی ہے، انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا. فرنٹ والوں آپ پانی چھوڑیے، تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس آپ کو لگی. چھوڑ دیجیے پانی، چھوڑ دیجیے. صحابی منصب صحابیت میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں موضوع کے اوپر ہی رہوں، اسی پر بات کرتا ہوں. منصب صحابیت. صاحبان میری جانب دیکھیے. سب کے جاؤں آواز دینے والے کے تم بھی گلی میں کھڑے ہو کے آواز دے دیتے. منصب صحابیت کیا ہے؟ اور آج دکھ ہوتا ہے کہ آج کے لوگ اگر ان صحابہ کے ایمان پہ چرا شروع کر دیں جن کے ایمان کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کے ایمان کو ٹٹولتے ہو. 60,000 رومیوں سے مقابلہ، 60,000. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. کیا آپ نہیں سنا رہا آپ کو؟ 60,000 رومی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے آ گئے. حضرت یوں نہ کہے، وہ 60,000 ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں، پیشہ ور جنگجو ہیں. آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. 1,000 تو لے جائیں، کہا نہیں اکیلا جاؤں گا. 500 لے جائیں، کہا نہیں اکیلا جاؤں گا. وہ 60,000 ہیں، کچھ بندے لے جائیں، کہا نہیں اکیلا جاؤں گا. 2-3 اور صحابی سامنے آئے. بڑی منتوں کے بعد حضرت خالد بن ولید اس بات پر تیار ہوئے کہ وہ 60,000 ہیں، مجھے 60 صحابی دے دو. مجھے 60 صحابی دے دو. یہ 60 صحابہ گئے 60,000 کے مقابلے میں. 10 صحابی شہید ہوئے، 5,000 رومیوں کو قتل کیا. اسلام کا جھنڈا لہرا کر فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آئے. جلال پور بٹیاں والوں، قاضی کا جملہ ضائع کرو آپ کی مرضی. یہ تو 60,000 کے مقابلے میں 60 کی بات ہے. میرے پاس اپنے موقف پر بات کرنے کے لیے ایک کی دلیل بھی ہے کہ اکیلا گیا اور بیت المقدس فتح کر کے آ گیا. بس ایک کی دلیل، وہ جانے والا اکیلا گیا. اور جانے کا انداز یہ ہے کہ اسلم غلام کہتا ہے مجھے امیر المومنین نے کہا سواری ایک ہے، کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا. اور جب بیت المقدس سامنے تھا، اسلم کہتا ہے باری میری تھی بیٹھی تھی. سبحان اللہ، باری میری تھی، میں نے ہاتھ جوڑ دی. حضرت آپ بیٹھیے سواری پر. وہ سامنے یہودی علماء کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ کیسا خادم ہے، کیسا غلام ہے، وہ سواری پر ہے. امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے سواری پر. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اسلم بیٹھا رہے، میں ان بے وقوفوں کی سوچ کی وجہ سے اپنے آقا کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھول سکتا. میں ان کی وجہ سے آقا کی شریعت نہیں بدل سکتا. اسلم کہتے ہیں اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب سامنے بیت المقدس یہودی علماء استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور حضرت عمر کے ایک ہاتھوں میں گھوڑے کی لگام ہے، دوسرے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. سبحان اللہ، وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا. وہ
साद कश्ती का बादमा था, बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम है उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूए मंजिल रवा दवा था, उबलते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जहार जारी कहाँ कहाँ था। उमर से अली से पूछो, नबी से पूछो, तुम उसके बारे हसन से पूछो। साहिबान तवज्जो, अली से पूछो। अरे वो बात बाद में करता हूँ। प्यारे आका ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये जो मेरा गुलाम है उमर, ये अर्शों वाले इसे कैसा जानते हैं? उमर वाले बोलो थोड़ी उमर च बरकतां हो जान। ये जिब्रील, ये जो मेरा खादिम है, मेरा गुलाम है, मेरा सिहाबी है उमर, ये अर्श वाले से क्या जानते हैं? जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिब्रील 1000 साल उमर के औसाफ लिखने बैठ जाऊं तो मैं 1000 साल में उमर के औसाफ मुकम्मल नहीं कर सकता। प्यारे आका फरमाते हैं, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। एक होता है मुहद्दिस, हदीस लिखने वाला, एक है मुहद्दिस। प्यारे आका फरमाते हैं, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। सुभान अल्लाह। मैं अब ये आम बंदे तक कैसे अपना ये माना पहुंचाने की कोशिश करूं? मैं तो खैर खतीब हूं नहीं, तालिब इल्म हूं। आप उलमा से एक बात सुनते रहते हैं कि हजरत उमर की राय कुरान से मुवाफिक थी। बेशक मैं तालिब इल्म हूं, बहुत छोटा हूं, लोग हमें जाने के बाद याद करते हैं। बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले करने से, उमर की राय कुरान से मुवाफिक थी। ये जुमला सुन रखा है? अब काशी से एक जुमला सुनिए, मस्जिद काजियां वाला। ये हजरत उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं। मैंने इसलिए कहा ना होश में बैठे, ये हजरत उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं। उमर की राय कुरान से मुवाफिक, अरे ये तो हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। वो सहाबी और कुरान से हट के बात करे, हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। जुमला अगर पहुंच जाए तो आपकी धड़कन भी, चलो आपके अपने तक तो पहुंचे, मुझ तक पहुंचे या ना पहुंचे, मैंने आपकी धड़कन को क्या करना। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, सिर्फ उमर की राय कुरान से मुवाफिक नहीं, हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। कुरान की राय उमर से मुवाफिक है। पतरी समझो जल्दी से, कुरान की राय, कुरान पहले बोले फिर उमर बोले तो कहो उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। यहां उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में। सुभान शान सहाबा जिंदाबाद। कुरान बाद में बोलता है, उमर पहले बोलता है। इसीलिए प्यारे आका फरमाते हैं, उमर अंत लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, ज़ाते नबी पाक पे सौ जान से शहदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह कुदरा इराक और रूम से अबरे करम बनकर उठा, ईरान पे बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। अब मैं उसमें तो झलकियां रस करना चाहता हूँ। मैं तफसीलात वाला बंदा हूँ ही नहीं। तफसीलात में मेरे ख्याल में आप पूरा एक अशरा सुनते ही रहे। और तवज्जो मेरी जानिब रखिए।
بھرپور توجہ. حضرت موسیٰ پہنچے طور پر. صاحبان توجہ، میں لفظ مدارس سے ادا کروں گا انشاءاللہ. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. حضرت موسیٰ طور پہ پہنچے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ، جی اللہ، جہاں آپ کھڑے ہیں نا، جی اللہ، اس کے جو دائیں بائیں علاقے ہیں، قسطنطنیہ دنیا ہے، ایران ہے، عراق ہے، اردن ہے، شام ہے، فلسطین ہے، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے، اپنی قوم کو آگے بتایا. اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیارے کی حکومت میں دوں گا. قوم کو جانتے ہیں، در در کے نام لیں. بنی اسرائیل. قوم کو جب آ کے حضرت موسیٰ نے بتایا، قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہو وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. کیا کریں؟ ہمیں دے. حضرت موسیٰ پھر طور پہ پہنچے. ادارہ حرکتیں نہ کرو، میں بڑا حساس بنتا ہوں، بڑی حساس طبیعت ہے، مجھے بات بھول جائے. حضرت موسیٰ پھر طور پہ پہنچے. اللہ میں نے قوم کو بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ علاقے میں اپنے پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ کو کہو ہمیں دے دے. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں. انہوں نے اپنا منہ دیکھا. انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا. انہیں دوں جنہیں کہا قومی عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، اپنی پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر معیشت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تپتے ہوئے صحرا میں پیدل میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تبوک تک چلتے رہے. میں آپ کے سامنے حقائق اور دلائل رکھنے چلا ہوں. ان علاقوں کی حکومت ملی ہے حضرت عمر کو. میرے بس میں ہوتا میں آپ کے لیے پانی کا، چارپائیوں کا، تکیے کا انتظام ہے. اب بیتوکی سبحان اللہ کا بھی فائدہ کوئی نہیں. ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوتا ہے پھل موسم دا تے گل لے لے. کئیاں تے کل بولنا ہے، کئیاں ایک مہینے بعد بولنا ہے، کئیاں میرے مرن تو بعد بولنا ہے. توجہ ہے. ان علاقوں کی حکومت ملی ہے حضرت عمر کو. حضرت عمر کو بولو تو میں ایک جملہ سناؤں. ان علاقوں کی حکومت ملی ہے حضرت عمر کو. حضرت عمر کو. اللہ حکومت دے گا کسے؟ توجہ. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي. سبحان اللہ. جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا. سبحان اللہ. حکومت ملی عمر کو. میں اختلافی بات نہیں، میری ڈیوٹی ہے آزان دینا. میری ڈیوٹی ہے اذان دینا. آزان دینا. میں نے عقیدے کی آزان دینی ہے. میں اختلافی بات نہیں. ہر مکتبہ فکر کے بندے کے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جملہ بول رہا ہوں. عمر کو حکومت ملی. اللہ نے کہا حکومت اسے دوں گا جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا. حکومت ملی عمر کو تو عمر کا اطاعت رسول کا کرنا تو قرآن بتا رہا. تو مجھے پھر کہنے دے عمر کا ہر عمل اطاعت رسول. جنہوں سمجھ آئے صرف وہ مسکرائے. عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر بول اطاعت رسول ہے. عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے.
جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا آلہ نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ ہے۔ اچھا ہوں میرا سچی مچی دل کرتا پہ کرسی چکا کے اتھے ٹوٹ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب کئی بندے نا منو دل وچ داغ دین، حالانکہ میں ذکر بالجہر دا قائل ہاں۔ سبحان اللہ۔ ہوں ہر لفظ کا میں مانا کرتا رہا تو پھر تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا توجہ حضرات میری جانب، توجہ میری جانب، میں اس میں ایک خوبصورت دلیل کو نتھی کرنے لگا ہوں، اور یہ ذوق والوں کے لیے، میری بات ہے خشکے کے لیے تو ہوتی نہیں، آج تک نہیں لگی۔ توجہ میری جانب ہے، میری باتیں سمجھ بھی آ رہی؟ اب توجہ رکھنا۔ حکومت ملی حضرت عمر کو، بے شک حکومت کسے ملی؟ حضرت عمر کو۔ اب میں 2 جملے نتھی کرنے لگا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں لفظوں پر۔ پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے، اچانک سے صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں۔ حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، اندر سے نور نکلا۔ پیارے آقا نے جو روشنی دیکھی تو حضور مسکرائے، اور مسکرا کے دیکھ کے صحابہ کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا تھا۔ آج صحابہ کے ایمان پہ جرا کرتے ہو، صحابہ مسکرا دیے، صحابہ مسکرا دی، خوش ہو گئے۔ دوسرا جملہ سنیں، میں اب میری تقریر میں سویا ہوا بندہ وہ سن نہیں سکتا۔ دوسرا جملہ اس کے ساتھ نتی کرتا ہے۔ پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور سے نکلے، ابھی ام معبد کی جھوپڑی پر نہیں پہنچے، ابو بکر ساتھ ہیں۔ اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ آپ نے آج تک جمالی نگاہیں سنی، یہاں پیارے آقا نے جلالی نگاہیں سنی۔ جیسے پیارے آقا نے دیکھا سراقہ بن مالک جو گھوڑے پہ سوار ہے، پیارے آقا نے جیسے دیکھا سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معافی دے دیں، ایک دفعہ معاف کر دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں، تیرے ہاتھوں میں۔ ابو بکر مسکرا دیے، سبحان اللہ، ابو بکر مسکرا دیے۔ میں ایک لمحے کے لیے اس جملے پہ رکنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ سبحان اللہ، اب وہ کسی کو بندہ کہے نا بھئی الاچی کدی کھادی مزہ آیا الاچی دا، وہ کہندا ہے نہیں منو نہیں پتا الاچی دا کی سواد ہے، پھر مشورہ دے اور لوگ الاچی کھاویں، اور لاچی رکھے تلی تے پھکا مارے اور تو پانی پیوے، سواد ہونا نہیں، سواد کس کا ہوگا؟ جو لاچی ہوں فرانٹ سیٹ پہ بیٹھے ہو یا میں انہوں نے بلانا جو لاچی ہوں چپائے گا، چچنا، میں اس جملے نو تھوڑا جا چچن لگا۔ پیارے آقا نے جب فرمایا مجھے فارس کے مال نظر آ گئے، صحابہ مسکرا اٹھے۔ سراقہ یہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، ابو بکر مسکرا اٹھے۔ کیوں؟ صحابہ کے ایمان کو ٹٹولتے ہو، یہ کیوں مسکرا اٹھے؟ کیوں مسکرائے؟
یہاں پہ کسی کو جلدی ہو نا جانے کی، کوئی کسی گاؤں سے آیا ہے، رسول پور تاڑا سے آیا ہے یا سلنگی سے کوئی آیا ہے، اور بھی پنڈا میں نانا کسی گاؤں سے کوئی آیا ہے تو اسے جانے کی جلدی ہو، تو میں اسے کہوں یار بیٹھ، کہاں جلدی ہے تجھے جانے کی، یہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک طیارہ آ جائے گا، ہیلی کاپٹر آ جائے گا، تو اس پہ بیٹھ کے چلے جاؤں گے۔ وہ مجھے دیکھ کے نا کہے گا کہ شاید نا قاضی صاحب راتوں کو تقریر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جاگتے ہیں، دماغ ٹھکانے نہیں رہا۔ یہاں ہو سکتا ہے مجھے چمچی نہ ملے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز آ جائے گا۔ وہ کیوں ایسا سوچے گا؟ اس لیے کہ وہ مجھے دیکھے گا، پھر میرا دعویٰ دیکھے گا۔ یقین جانو بعض دفعہ جن میں امید ہوتی ہے وہ ایسا نہیں سنتے جیسا وہ میرے بھائی سن رہے ہیں، مجھے وہ پہلے مجھے دیکھے گا پھر میرا دعویٰ دیکھے گا۔ یہ دعویٰ اس کے ساتھ ٹیلی ہے، میچ کرتا ہے، طیارہ آ جائے گا، ہیلی کاپٹر آ جائے گا، یہ مولوی ہے، ترین تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ ماننا تو دور کی بات ہے، پہلے یہ دیکھے گا یہ مولوی جو بات کر رہا ہے یہ دعویٰ اسے سجتا بھی ہے گا نہیں۔ ابو بکر مسکرا دیے، صحابہ مسکرا دیے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بنا ہے، حالت یہ ہے کھانے کو کچھ نہیں، حالت یہ ہے پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے، اور دعویٰ سپر پاور کے بحال۔ حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں اور نکالے گئے، نکلے نہیں، وَإِذْ أَخْرَجَ، نکالے گئے۔ حالت یہ ہے کہ نکالے گئے ہیں اور دعویٰ سپر پاور کے اس بادشاہ کے کنگن۔ لیکن سنیے، صحابہ بھی مسکرا اٹھے، ابو بکر بھی مسکرا اٹھے، ان کے ایمان کی نشانی بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا جیسا ہمارا نبی کہہ رہا ہے۔ انہوں ایمان ختم نبوت زندہ باد، آج دار ختم نبوت زندہ باد۔ انہوں ایمان کہتے ہیں۔ اب سنیے، میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جاتا۔ حضرت عمر کا دور، ممبر پہ جلوہ افروز ہیں حضرت عمر، فارس فتح ہوا، میرے جملے یاد ہیں آپ کو؟ فارس فتح ہوا، مال غنیمت آ رہا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہاں ہے؟ کنگن کہاں؟ یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یا نہیں سبحان اللہ۔ ہیں تو ضرور، میرے آقا نے کہا تھا کہاں ہے؟ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، رومال ہے پاس، اس رومال کو آگے سامنے رکھا، اس میں حضرت عمر نے کنگن اٹھائے۔ اب دوسرا سوال پوچھا، سراقہ کہاں؟ سبحان اللہ۔ سراقہ کہاں؟ آیا سراقہ، صحابہ کی سبوں کو چلتا ہوا آیا، حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لے رہا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے۔ وہ عمر، صاحبان توجہ، وہ عمر جو آقا کی پیشن کو یہاں پوری کر رہا ہے، وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر مال اس کے حوالے کر رہا ہے، وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر سکتا، وہ آل بیت کا مال کیسے کر سکتا؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا۔
میں آپ کی خدمت میں بات درج کروں. یہ قوم کو بتایا گیا کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی لڑائیاں، بڑی جنگیں. قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے. سبحان اللہ. اس قرآن کی آیت کو کہاں کرو گے؟ سبحان اللہ. میں صدقے جاواں تھوڑے میں تسی شب جمعہ تے بلا لیندے، میں شب جمعہ اللہ بیان کرتا نہیں آیا. میرے کو بھی پوچھو نا، تین بھی سواد آیا جی گل ہوئے وہ نہیں کو سننے کا انداز ہوتا. صاحبان توجہ ہے. یہ بتایا گیا قوم کو کہ بڑی لڑائیاں. حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر. نام سن رکھا ہے؟ ان کی اماں کا نام ہے لیلا. لیلا کی اماں کا نام ہے میمونہ. میں اگلا نام لینے لگا جڑا چپ رہا وہ ہے علی اکبر، حسین کا بیٹا. علی اکبر شہید کربلا. علی اکبر مجاہد اسلام. علی اکبر خانوادہ رسول کا چشم و چراغ. علی اکبر آل بیت کا فخر. علی اکبر میری آنکھوں کا تاج، میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ علی اکبر، اس کی اماں کا نام ہے لیلا. لیلا کی اماں کا نام ہے میمونہ. وہ میمونہ بیٹی ہے ابو سفیان کی. یہ لڑائیاں نے حضرت عثمان کا پوتا سبحان اللہ. شادی کرتا ہے علی کی پوتی سے. حسین کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرتا ہے. حضرت عثمان کا دوسرا پوتا مروان وہ نکاح کرتا ہے حسن کی بیٹی سے. قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے. ہم تک محبتیں پہنچی ہیں، ہم قوم کو محبتیں بتاتے ہیں. ہم تک عقیدتیں پہنچی ہیں، ہم قوم کو عقیدتیں بتاتے ہیں. حضرت حسین میرے ایمان کا حصہ ہے. کیا جملہ آ گیا، کیا جملہ آ گیا. یزید تاریخ کا حصہ ہے. صاحبان توجہ، گھبرانا نہیں. وہ جڑے کہندے سن نہیں گھبرانا، وہ بھی آپ ٹر کے گھبرا کے. یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین قرآن کا حصہ ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. تبیدیت تبیدیت. یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین میرے ایمان کا حصہ ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس نے آنکھ میرے آقا کی گود میں کھولی ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جسے آقا نے اپنی زبان چسائی ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا نے جس کے کانوں میں آذان کہی ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے کندھے پہ سوار ہوا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے سجدے سے کھیلتا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ. حسین میرا حسین. بس کر دیا سبحان اللہ. دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہ حالات ابن زیاد ہوں وہاں ایک جام بھی حسین ہے. حسین میرے ایمان کا حصہ ہے، حسین اللہ کے قرآن کا حصہ ہے. ہاں میں نے جملہ بول دیا. کوئی کہنا پھر قرآن کا حصہ کی
جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آیت مبارکہ نازل ہوئی پیارے آقا فرماتے ہیں چادر لی اور کہا علی آجا، سبحان اللہ، علی آجا، فاطمہ آجا، حسن آجا، حسین آجا، اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ رکھ دیو کل آکھیو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری آجی نہ مک جائے تھوڑی جیبہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اے میرے آلے دور کھڑی تھی ام المومنین ام سلمہ، سبحان اللہ، ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، پیارے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تیرا اہل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کنوں جا کے سنا بیعت کسے کہتے اسکول جانے رہے کو نہیں جانے رہے، بیعت کسے کہتے آپ کے گھر میں کچن ہے، بالکل ہے، شکر ہے اپنا پکا کے کھانا، کچن ہے اسے بیت نہیں کہتے، آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے اسے بھی بیت نہیں کہتے، آپ کے گھر میں گیراج بھی ہو سکتا ہے اسے بھی بیت نہیں کہتے، باتھ روم ہے اسے بھی بیت نہیں کہتے، بیت کسے کہ باتا یبی تو بہتر، آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے، آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے، اسے کہتے ہیں بیت۔ میں بڑے ممبر پہ بیٹھا ہوں، بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، باتا یبی تو بہتر، آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے اسے کہتے ہیں بیت، اور جو اس بیڈ روم میں ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں اہل بیت، انہیں کہتے ہیں اہل بیت، اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں ام المومنین ام سلمہ کو کہ تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن نے، تو میں کہہ یہ رہا تھا یزید تاریخ کا حصہ ہے، بولے بولو کوئی سن لے گا، بولے بولو حسین قرآن کا حصہ، کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک صاحب، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان۔ علماء کرام سے پوچھئے گا، حدیث میں آتا ہے سر سے لے کر پیٹ تک حضرت حسن رسول اللہ کی تصویر تھی، سبحان اللہ، پیٹ سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین رسول اللہ کی تصویر تھی۔ سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے رسول اللہ کو دیکھنا ہوتا، ان کی تصویر کو دیکھنا ہوتا، ہم دونوں کو ملا کے سامنے بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر سے ناف تک حسن، ناف سے پاؤں تک حضرت حسین رسول اللہ کی تصویر تھی۔ آپ کے پیارے جو دنیا سے گزر گئے لوگ ان کی تصویریں سنبھال کر رکھتے ہیں، کسی نے صندوق میں رکھی ہے، کسی نے البم میں رکھی ہے، موبائل میں رکھی ہے، الماری میں رکھی ہے، کبھی کبھی نکال کے یاد آتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ گلا میں یہ سمجھ کبھی کبھی اٹھا کر دیکھ لیتے، نکال کر دیکھ لیتے۔ میں نے جب رسول اللہ کی تصویر دیکھنی ہوتی ہے، میں بتانے چلا ہوں میں قاضی کو کہاں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، آدھا سراپا ہے حسن کا، آدھا سراپا ہے حسین کا، اور یہ تصویر مجھے نظر آ رہی ہے
جناب ابو بکر صدیق چلتے جا رہے ہیں، گلی میں چلتے جا رہے ہیں، اچانک سے دونوں کو اٹھاتے ہیں، کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یوں ہی بٹھاتے دیکھا ہے۔ تو قاضی کو رسول اللہ کی یہ تصویر ابو بکر کے کندھوں پہ نظر آتی ہے۔ قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حسین دل براں بھی حسین ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مختصر وقت میں گرمی میں کون سی بات رہنے دوں کون سی کر دوں، گھنٹہ ہونے میں 15 منٹ رہ گئے۔ جن تھوڑی بات لوگوں کی طبیعت ہے نا، میں بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑے، میرا دل کر رہے میں کل بھی اتھی رہا، میرا دل میں اتھی رہا، اتھی ڈیرے لا رہا۔ حسین توجہ، کون حسین؟ حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ اس واقعے کربلا کے پس منظر میں ہمارا اعتدال والا مسلک اور نظریہ دیکھیے۔ اس پس منظر میں اگر کوئی یہ کہے اور بکواس کرے کہ حضرت حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، توجہ، میرا اعتدال والا وہ مسلک جو آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی یہ بکواس کرے حضرت حسین اقتدار لینے کے لیے گئے تھے کربلا، تو سنیے میں اسے کہنا چاہتا ہوں یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ اقتدار کی جنگ سورہ قصص جس میں اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں، یہ شاید میری دلیل اگر توجہ سے سن لو آپ کے کام آئے گی۔ بس 10 منٹ تک آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، صرف 10 منٹ۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں، میں رب نے ان کے لیے جنت میں آخرت میں ذخیرہ تیار کر رکھا۔ جو اقتدار کے طالب نہیں، جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اس ذخیرے کا نام ہے جنت۔ اس جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ جو اس ذخیرے کے جوانوں کا سردار ہو وہ اقتدار کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ بے شک، یہ غلط تو نکل گئی نہیں، منو پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اقتدار کا طالب نہیں اس کے لیے میں نے ذخیرہ رکھا ہے۔ اس ذخیرے کا نام ہے جنت، اس جنت کا سردار ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ وہ طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، نہیں۔ جن 7 نکات پر ریاست مدینہ کی بنیاد حسین کے نانا نے رکھی تھی، ان نکات میں سے جب پامالیاں ہوتے دیکھی تو اب حضرت حسین کوفہ والوں کے بلانے پر گئے۔ کن کے بلانے پر؟ کوفہ والوں کے، پھر سے بولیے کن کے بلانے پر؟ کوفہ والوں کے۔ کاش یقین جانو تسی کہو کہ اسی بولتے بھی پے ہاں تے پتہ نہیں کی چاہتا ہے کہ اجی بھی ساڈے تو خوش نہیں۔ یہ جڑی اللہ نے چہرہ شناسی دی دے دیتی ہے نا نعمت، یہ بھی بس نعمت ہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اچھا، یزید کو برا بلا کہا جاتا ہے، کہو میں کوئی یزید کا وکیل نہیں، میں کوئی یزید کو چنگا نہیں سمجھتا۔ ساڈے جو ہے کوئی یزید کو چنگا سمجھتا؟ نہیں، ساڈا یزید نال کوئی لینا دینا نہیں۔ بے شک، بولو کوئی ہے لین دین؟ کوئی تعلق داری؟ جی کوئی نہیں۔ میرا جملہ سمجھیے گا خدا را۔ اچھا، حضرت معاویہ کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟
وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ یزید کا ابا ہے، یہ یزید کا ابا ہے. انہوں نے یزید کو مسلط پر بٹھایا. یہی گل ہے کہ اور گل ہے. یہی گل. اچھا حضرت سفیان کو، ابو سفیان کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ معاویہ کا ابا ہے، یہ حضرت معاویہ کا ابا. میں نے کہا یوں نہ کرے. وہ کسی جگہ پر ایک چور گیا چوری کرنے، اس نے جب گٹھری باندھ لی، گٹھری باندھ کے دیوار پھلانگنے لگا، دیوار آئی کچی، انہیں ادھر چھال ماری، پہلے آپ ڈگا تو کندھ ڈگی، چور مر گیا. چور نے لواحقین نے گھر والے نے پرچہ درج کرا دیتا مالک مکان پہ، تیری کچی کل کی وجہ تو ساڈا بندہ مر گیا. تیری کل کی وجہ تو ساڈا بندہ مر گیا. مالک مکان پیش ہوا تھانے. مالک مکان نے کیا درخواست لکھو. انہوں نے کیا لکھا کہ اندر لکھو ایک قصور میرا نہیں ٹھیکیدار ہے. ٹھیکیدار بلایا گیا، ٹھیکیدار کے اندر درخواست لکھو ایک قصور مستری کا. مستری کیا میرا قصور نہیں، یہ جویں دا منو مثالہ مزدور نے بنا کے دیتا ہے. شاید تسی میری گل سمجھ جاؤ. انہاں ساریاں دا مقصد ہے چور بچ جائے. نہ سارے کا کی مقصد چور بچ جائے. چور نو پڑھو تو گیا کیوں ہے؟ تو گیا کیوں ہے؟ چوری کی کیوں؟ قصور کیوں ہے؟ ہاں. یوں اگر پیچھے چلنا تو شروع ہو جائے نا تو یہ اپنے ایمان کو سنبھالیے. میں اختلافی بات نہیں کر رہا. اگر یوں پیچھے چلیں گے کہ حضرت معاویہ کو برا بلا کہنا ہے کیوں وہ یزید کے والد ہیں، ابو سفیان کو برا بلا کہنا ہے وہ معاویہ کے، تو اگر حضرت معاویہ نے یزید کو تخت پہ بٹھایا تو تخت پہ بٹھایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے، اختیار تھا. یہ اختیار دیا کس نے؟ حضرت حسن نے. سبحان اللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسے بکواس کرتے چلے جاؤ گے تو آگے کہاں تک بات پہنچ جائے گی؟ میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. چور کو پکڑیے، یہ سیڑھی چھوڑیے کہ کہاں تک بات جاتی ہے. نہیں، وہاں چور کی غلطی ہے، ٹھیکیدار کی نہیں، بے شک. مالک مکان کی نہیں، مستری کی نہیں. یہاں ان شخصیات کی غلطیاں نہیں، غلطی ان کی ہے جنہوں نے حضرت حسین پہ ظلم کیا. بے شک. جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا. ظلم کیا ہے. ہم قاتلان حسین پہ لعنت بھیجتے ہیں. بے شک. قاتلان حسین پہ، قاتلان حسین پہ، قاتلان حسین پہ، کھل کے بولیے قاتلان حسین پہ ظلم کیا ہے جنہوں نے حضرت حسین پر اتنا. ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں. حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل کی تفتید تخت ہوتے. حسین دا کوئی رسول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے. حسین بھائی حسن دا پیار ہے. حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفات پڑھ کے رسول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. لیکن کچندی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا. کون حسین؟ گلے امامت، نبی کا پردو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار ممبر، حسن سجدہ. کون حسین جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے؟ آج وہ رمز آشنا ہے، سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے؟ کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے؟ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا، اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے.
یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے رہے. سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت حسین کے. ہم حضرت حسین کی شہادت پہ انہیں مبارکباد دیتے ہیں، بے شک ہم فخر کرتے ہیں. بے شک. شہادت دیکھیے نا، نماز پڑھ دے پڑھتے فرض ہے وہ بولو، پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھ دے، پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے صراط الذین، پڑھتے. اللہ سانو سیدھا راہ دکھا. صراط الذین کنہ درا جن پر کیا ہوا؟ انعام ہوا. اچھا انعام کن پہ ہوا؟ من النبیین والصدیقین سبحان اللہ. والشہداء سبحان اللہ. والصالحین. انعام ہویا نبیاں تھے. بے شک. بندہ کے بڑا افسوس ہے، اندازہ لگا میں کیوں جا کے تکلیف بندہ کی کہ بڑا دکھ ہے. انعام ہویا صدیقین تھے، بندہ کیا کہ بڑا دکھ. انعام ہویا شہیدہ تھے. بے شک. سبحان اللہ. میری دعا منگی اللہ شہید دی شہادت دی موت دے. آمین. اللہ. اچھا تسی بھی تھک گئے ہو تے میں تے بالکل نہیں تھکیا نہ تسی کو تو تھکایا. شاید تسی 12 بجے پڑے ہو. توجہ 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 توجہ. نبیاں تھے انعام، صدیقین تھے انعام. شہیدہ تھے انعام. اچھا یہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے لاشا تڑپ رہا ہے، سر جدا ہے، دھڑ جدا ہے، سینہ جدا ہے، ہاتھ جدا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ میری آنکھ دیکھتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ میری آنکھ کی غلط فہمی ہے. توجہ. ایک طرف ہے میری آنکھ، ایک طرف ہے آپ کی آنکھ جو دیکھتی ہے بڑی تکلیف ہے، سر جدا ہے، دھڑ جدا ہے. ایک طرف ہے رسول اللہ کا فرمان. سورج اندھا ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چر سکتی ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بے شک. آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کانٹا چبھنے کی ہوتی. سبحان اللہ. یہ مجھے نظر آتا ہے لاشا تڑپ رہا ہے، سر جدا ہو گیا، خون بہ گیا، لیکن حضور فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. اب میں اس کی مثال دینے چلا ہوں. میری آج تک کی کوئی تقریر خوش کے بندے کے لیے تو ہوتی ہی نہیں کبھی، اور یہ جملہ تو بالکل بھی نہیں. سبحان اللہ. اور یہ جملہ تو بالکل، میں اپنے مزاج کے ایک بندہ ہوں. شہید کو تکلیف حضور فرماتے نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. اب میں وہ سمجھانے لگا، کہنے لگی بہت بتایا ہے سہیلیوں کو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے یوسف، یہ نہیں سمجھے. بہت بتایا ہے انہیں کہ اس کے رخسار کتنے پیارے، اس کی زلفیں کتنی پیاری، اس کی آنکھیں کتنی پیاری، اس کی رفتار کیسی، گفتار کیسی، اس کا چال ڈھال کیسی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا. یہ پگلی سمجھتی نہیں، یہ پھر بھی مجھے کہتی ہے کیا ہو گیا تجھے، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، غلام کی دیوانی ہو گئی ہو، کیا ہو گیا تجھے. بہت سمجھایا، بہت انہیں بتایا، اب بتاتی نہیں دکھاتی نہیں. سبحان اللہ. اب بتاتی نہیں دکھاتی ہے. کسی صوفی مزاج بندے کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ شاید قاضی کوئی عشقیہ کہانی سنا رہا ہے، میں قرآن سنا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. کہتی ہے اب بتاتی نہیں، دکھاتی ہے. لائنوں میں بٹھا دیا سہیلیوں کو، ہاتھوں میں دے دیا پھل ایک ایک چھری، اور کہا ابھی کاٹنا بھی نہیں. کاٹنا تب ہے جب میں کہوں گی 1 2 3. ادھر بلایا حضرت یوسف کو، آ جا. ادھر انہیں کہا کاٹ دو.
قرآن مجھے بتاتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، سبحان اللہ، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، پورے کٹ گئے، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آ جائے کوئی خراش لگی ہوگی، کوئی لائن لگ گئی ہوگی، نہیں، قرآن لا رہا ہے کتاب، اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَا، کٹ گئے، سبحان اللہ، ہاتھ کٹ گئے، پورے کٹ گئے، اچھا کٹنے کے بعد اگر تو ہوئی ہوتی تکلیف تو وہ کہتی ہو یہ کیا ہو گیا، قرآن اسے درج کرتا، قرآن ان لفظوں کو درج کرتا، کٹنے کے بعد انہوں نے جو بعد میں بولا قرآن نے اسے بعد میں ہی نقل کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کٹنے کے بعد کہنیاں نے اوے اتنا سونا، کٹنے کے بعد کہتی ہیں اتنا حسین، اتنا پیارا، اتنا پیارا، انہیں کٹنے کا احساس نہیں، کیوں؟ یوسف کو دیکھا، سبحان اللہ، کسے دیکھا؟ یوسف کو دیکھا، میں پھر اس لفظ کو ہو سکتا ہے چبا لوں تھوڑی دیر کے لیے، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا، بے شک یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا، نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے، اسی لیے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، اتنے کوئی فرشتہ ہے، اسی حالانکہ بورڈ بھی لائے اسی ساڈا جسم ساڈی مرضی نے تکے ہی نہیں، ہائے ہائے، تکے ہی نہیں، اتنے کوئی فرشتہ ہے، کٹنے کا احساس نہ ہوا، یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا، پھر کیا ہوتا اگر یہ یوسف کو دیکھتی، یوسف انہیں دیکھتا، تب کیا حشر ہوتا، کہاں یوسف کو بنانے والا، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے ادھر اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے، یہ حضرت حسین کا مقام ہے، وہ جس کی ضرورت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، وہ رمز آسنائے سر ہو سجدے میں ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے، یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے، ہمیں حسین سے جو محبتیں ہیں، ہمیں حضرت حسین سے جو عقیدتیں ہیں، یاد رکھیے وہ کربلا سے شروع نہیں ہوتی، گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہیں، ہمیں حسین کی محبتیں گود مصطفیٰ سے ہم شروع کرتے ہیں اور ہم حسینیت کو حق سمجھتے ہیں، بولیے بولیے بولیے، حسین حق ہے، آقا فرماتے ہیں حسین منی، گھنٹے تو کم ہوتے ہو گئے نہیں، جی راضی تیرے جان نثار، بے شمار، بے شمار، راضی تیرے جان نثار، بے شمار، منو بڑی اچھی طرح منو بڑی اچھی طرح میں بڑے بڑے کی ہسٹری پڑھی ہے، سبحان اللہ، کہ میرا دل ہے کچھ دن منو تھوڑے جے کٹڑ دیو، یہ نعرہ ادو لائی تھے جب کسی کو ٹور نہ ہو، یہ تو چلو پھر کو گزارا ہو گیا ہے، اللہ اس کی محبت کو سلامت رکھے۔ ایک جگہ تے میں تقریر کر رہا تھا، ایک مدرس سے طالب علم نے کھڑے ہو کے نعرہ لایا، قاضی تیرے خون سے، اور میں ساری سٹوریاں سنی ہیں، صاحبان توجہ، حسین منی، وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میں اس گھنٹے تقریر صرف ایک گھٹ پانی پیتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے چہرے تو پریشان ہو کے پیتا ہو، میں تھک کے نہیں،
بڑی احساس طبیعت ہے میری. حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ محبتوں کا وہ عروج اور معراج کی باتیں ہیں. حسین مجھ سے، ٹھیک ہے، بیٹے کو کہہ سکتے ہو مجھ سے، پوتے کو کہہ سکتے ہو مجھ سے، بیٹے کا بیٹا ہے. نواسے کو کہہ سکتے ہو آپ بھی مجھ سے، بیٹی کا بیٹا ہے. لیکن کیا محبت ہے جب آپ کہو میں اس سے. ہو سکتا ہے میری یہ گل کسی کو چنگی نہ لگے، لیکن میں تو کر دی ہوں. حسین مجھ سے، میں یہ حضور نے کدے واسطے کیا؟ میرے واسطے، منو دسن امت واسطے کی نہیں گلنا. حسین میرے چو ہے، میں حسین چو ہوں. چلو سنو، کسی نال کوئی کم ہوئے نا، کم پہ جائے کسی نال، کہ بندہ جانا ہے اپنے MNA کو، MPA کو، اپنے چیئرمین کو، نمبردار کو، میرا فلاں دفتر اچ کم ہے کہ سفارش کر دے. کیا کر دے؟ اور وزٹنگ کارڈ چکتا ہے تو وہ پیچھے لکھتا ہے اے میرا بندہ آندا پہ تیرے کول، تے ایویں سمجھے جویں میں آیا. بڑا فخر ایویں سمجھی جویں میں آیا. میرا بندہ آندا پہ تیرے کول، تے ایویں سمجھی جویں کوئی حضور امت کو دستے نے پہ حسین نے یہ انہیں پیار کرے ہو. حسین منی ہے، میرے وچوں ہے، میں یہ وچوں ہوں. تے ساری لعنتاں انہاں تے نے جنہ حسین تے ظلم کیتے. بول 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 بول. ساری لعنتاں کنہ تے نے جنہ اس آقا دے فرمان دی لاج نہیں رکھی. اس فرمان دی لاج نہیں رکھی. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کا محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین. مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت کے سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. حسینیت آج بھی زندہ ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد من. حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے. حسین دوش مصطفیٰ کا شاہ سوار امیر ہے. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا لخت جگر ہے، پیارے آقا کا پیارا نواسا ہے، شہید ہوا ہے، نوجوانان جنت کا بادشاہ ہے. پیارے آقا محبتیں کرتے ہیں، زبان چشاتے ہیں، اور یہی محبتیں صحابہ نے کی ہیں، ابو بکر نے کی ہیں، عمر نے کی ہیں، عثمان نے کی ہیں، حضرت علی کے تو اپنے بیٹے نے محبتیں کی ہیں. یہی سارے صحابہ نے محبتیں کی ہیں. اور یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ان مقدس شخصیات کا نام دے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دو. صحابہ حضور کا یارانہ ہے، اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے. انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے